السلام علیکم ناظرین۔ تو میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ تو میٹرک کے امتحانوں میں صرف چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فخر اور احمد اپنے تمام مشاغل کو ترک کر کے زور و شور سے پڑھائی کرنے میں مصروف تھے۔ فخر اور احمد دونوں سگے بھائی تھے اور میٹرک کے طالب علم تھے۔ عصر کی اذان ہوئی تو احمد فخر کے پاس آیا اور بولا، چلو فخر پہلے نماز پڑھ آتے ہیں، پھر آ کر باقی کام کریں گے۔ فخر جو بڑے مگن انداز میں ریاضی کے سوال حل کر رہا تھا، سر اٹھائے پھر بولا، بھائی تم اکیلے ہی چلے جاؤ، جتنا وقت نماز پڑھنے میں لگے گا اتنے وقت میں بڑی مشق مکمل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا وقت ضائع ہو، کیونکہ میں نے میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کرنا ہے۔ فخر نماز پڑھنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہم نماز پڑھ کر اپنے امتحانوں میں کامیابی کی دعا کریں گے، کیونکہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ بھائی تم ہی جاؤ اور اپنے لیے ہی دعا کرو، کیونکہ مجھے تو دعا کی ہرگز ضرورت نہیں، مجھے تو ساری کتابیں اچھی طرح رٹی ہوئی ہیں اور مجھے یقین ہے میری فرسٹ ڈویژن ہی آئے گی۔ فخر کے لہجے سے غرور جھلک رہا تھا۔ احمد افسوس سے سر ہلا کر بولا، فخر غرور اتنا اچھا نہیں ہوتا، کامیابی اور ناکامی دینا خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا چاہے تو اسے کامیاب کر دے جس نے اتنی زیادہ تیاری نہ کی ہو، مگر خدا پر بھروسہ کیا ہو، اور خدا چاہے تو ناکام کر دے جس نے سارا سال بہت محنت کی ہو مگر خدا پر بھروسہ نہ کیا ہو۔ فخر کیا تمہیں استاد صاحب کی بات یاد نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی محنت پر غرور نہ کرو، بلکہ صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرو، جو ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ احمد نے بات ختم کی تو فخر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، احمد تم تو بالکل بے وقوف ہو کہ استاد صاحب کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے سارا سال محنت کی ہو وہ ناکام ہو جائے، اور جس نے اتنی زیادہ محنت نہ کی ہو وہ کامیاب ہو جائے؟ فخر نے شان بے نیازی سے کہا اور دوبارہ کتابوں پر جھک گیا۔ تم میری باتوں کا یقین کرو یا نہ کرو، مگر یہی سچ ہے، احمد نے کہا اور نماز پڑھنے چل دیا۔ امتحانوں کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ فخر سارا دن اور آدھی آدھی رات تک کتابوں میں سر دیے بیٹھا رہتا، جبکہ احمد نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا تھا۔ اس کے مطابق وہ نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور اپنے امتحانوں میں کامیابی کے لیے دعا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ امتحانوں میں کی تیاری بھی زور و شور سے کرنا شروع کر دی۔ اور آخر کار وہ وقت آن پہنچا جب فخر اور احمد کمرہ امتحان میں بیٹھے تھے۔ سوالیہ پرچہ تقسیم ہو چکا تھا۔ فخر نے جیسے ہی پرچہ پکڑا تو اس کا ذہن معاف ہو گیا۔ پرچے میں جو سوال تھے جو اس نے یاد کیے ہوئے تھے، مگر اس وقت اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ احمد نے اللہ کا نام لے کر پیپر حل کرنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور فخر کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ تمام سوالوں کے جواب بھول چکا تھا جو اس نے پہلے یاد کیے تھے۔ پھر فخر کو احمد کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اللہ چاہے تو اسے کامیاب کر دے، اس نے اتنی زیادہ تیاری نہ کی ہو مگر خدا پر بھروسہ کیا ہو، اور اللہ چاہے تو اسے ناکام کر دے جس نے سارا سال محنت کی ہو مگر خدا پر بھروسہ نہ کیا ہو۔ آگہی کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ فخر کو اب احساس ہو رہا تھا کہ احمد کی باتیں صحیح اور 100% حقیقت تھیں۔ فخر نے اس وقت دل میں خدا کو یاد کیا اور اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ پھر اسے وہ تمام سوال آہستہ آہستہ یاد آنے لگے جو اس نے کبھی یاد کیے تھے۔
فخر دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا اور اس کا قلم برق رفتاری سے چل رہا تھا۔ آج اس کی سمجھ میں یہ بات آ چکی تھی کہ امتحانات میں تیاری کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہم جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔